बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर में अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट, जिसके नतीजे में इमरान खान ने परवेज़ इलाही को क्लीन बोल्ड कर दिया और इम्पोर्टेड और न्यूट्रल इमरान खान की एक बाल पर आउट हो गए। नवाज लीग के अंदर इमरान खान की तारीफें कि इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं, मरियम नवाज के बेटे ने बगावत कर दी। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इम्पोर्टेड और न्यूट्रल्स का ये प्रोग्राम था, उनका ये ख्याल था, उनका ये मंसूबा था कि वो इमरान खान को परवेज़ इलाही के ज़रिए घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से एक आखिरी सियासी कार्ड के तौर पर ऐसा फैसला सामने आया पंजाब की सियासत के हवाले से कि जिसके बाद इमरान खान के तमाम तर सियासी मुखालफीन दम बखुद रह गए और मुस्तकबिल के अंदर अब उनके पास इमरान खान के मद्दे मुकाबिल खेलने के लिए किसी किस्म का कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा और मामलात बहुत जल्द नए इंतखाबात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात शुरू कर लेते हैं पहले शेख रशीद के बयान से, जिनका यह कहना है कि इमरान खान और मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। शेख रशीद, जो कि माजी में अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पिंडी के साथ होने वाले राबतों की वजह से मशहूर जाने जाते हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान का और उनका इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। तहम उनकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। इमरान खान से लाहौर में मुलाकात की शेख रशीद ने। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और मैंने अपनी 50 साला सियासत के अंदर कभी किसी आर्मी चीफ को ये कहते नहीं सुना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर मीटिंग में भी कहा गया कि मईशत की बहाली अशद ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये भी बयान आया आर्मी चीफ की जानिब से कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एक पेज के ऊपर आना होगा। उन्होंने कहा कि उनका और इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए। इमरान खान पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे और 13 जमातों की सियासत गर्क हो जाएगी और पाकिस्तान इमरान खान की क़ियादत में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन का रास्ता नहीं रोक सकती। इलेक्शन से भागने वालों को पता है कि वोट नहीं जूते पड़ने हैं। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो कई सवालात उठाती हुई, सवालात पैदा करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मुआशी हालत इंतहाई दगरगूं। सोने की कीमत तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 265-270 रुपये में जो है वो बिक रहा है, और जबकि इसकी जो इंटरबैंक कीमत है वो 225 से 230 रुपयों के दरमियान है। और तारीख में कभी भी ये नहीं हुआ कि 40 रुपयों का फ़र्क इंटर रेट के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर आ जाए। और अब कुछ बैंक्स की जानिब से सार्फिन को ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के हवाले से जो ट्रेडिंग होगी, जो एलसीज वगैरह खुलेंगी, जो दीगर तमाम तर मामलात हैं, उनमें ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत है उसको देखा जाएगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज को भी देखा जाए तो वहाँ पर भी तबाही और बर्बादी के निशानात नज़र आते हैं। गुज़श्ता तकरीबन 9 माह के अंदर पाकिस्तानी मीशत को इस नाम नहाद तजर्बाकार इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसाक डार, जिनको जाड़ पूंछ कर लाया गया और जिनको मुफ्ता इस्माइल के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से पेश किया गया, मुफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाए जाने के बाद कि पता नहीं अब इसाक डार के आने के बाद मामलात क्या हो जाएंगी। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। और उनका कहना था कि वह पेट्रोल की कीमत को 150 रुपये पर ले आएंगे, डॉलर की कीमत को 200 रुपये से कम पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद तबाह कर दिया। उन्हीं मुफ्ता इस्माइल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से भी एक अहम तरीन बयान है वो सामने आया है। इमरान खान की सियासत के हवाले से मुफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि इमरान खान जो हैं वो अच्छे सियासतदान हैं
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے اتنے کم وقت کے اندر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ کامیابیاں شاید کوئی اور حاصل نہ کر سکتا۔ عمران خان کی تعریف مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ بتاتی ہے کہ نواز لیگ کے اندر اس حوالے سے جو ایک رائے اس حوالے سے موجود ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کتنے کم وقت میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور اس وقت الیکشن کے اندر عمران خان کے ساتھ ان کا مقابلہ دور دور تک نظر نہیں آتا، چاہے مریم نواز کو آگے کیا جائے، نواز شریف کو آگے کیا جائے، شہباز شریف ہوں یا پھر حمزہ نواز ہوں۔ اسی دوران پھر یہ خبر بھی جناب سامنے آئی کہ مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، انہیں جو ہے وہ سیاست میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے مد مقابل، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو کا جو ایک امیج بنایا جا رہا تھا اس امیج کے اگینسٹ جو ہے وہ جنید صفدر کو مریم نواز کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ممکنہ طور پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کم از کم جنید صفدر نے اپنے خاندان سے بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں انہیں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لینے والے۔ پاکستان منتقل تو ہو گئے وہ کل، نواز شریف کے وہ نواسے ہیں، مریم نواز کے صاحبزادے ہیں، کل انہوں نے تصدیق کی اور اصرار کیا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، اور انسٹاگرام پر بھی اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنے والدین، خاندان اور برادری کی خدمت کے لیے پاکستان آئے ہیں، سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ ہی فی الوقت میری سیاست میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہے۔ اور آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ لاہور کی سردیاں انہیں بہت پسند ہیں اور وہ یہاں کے موسم کو جو ہے وہ مس کر رہے ہیں۔ جنید صفدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اس جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے جنید صفدر کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ وہ اپنی والدہ اور اپنے نانا کی جو ہے وہ مدد کریں گے مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے، اور اب تک وہ عوامی سرگرمیوں سے دور ہیں۔ گزشتہ سال اپنی شادی کی تقریب کے بعد وہ ذرائع ابلاغ کا حصہ رہے، اور اسی دوران مریم نواز اور نواز شریف ایک ہفتے کے دورے پر جنیوا پہنچے، جہاں پر جو ہے وہ شہباز شریف اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والی ڈونر کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہوں گے، اور عالمی برادری سے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کے لیے مدد مانگیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کی ویڈیو کہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا، لیکن 70 سالوں میں جس طرح سے آپ نے ہماری مدد کی، آپ یقین کریں آپ مدد کریں گے تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اسی قسم کا ماحول جو ہے وہ ایک بار پھر پیدا ہونے جا رہا ہے۔ مریم نواز کے متعلق یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تیسرے ہفتے میں جنوری کے وہ پاکستان آنے جا رہی ہیں اور چیف آرگنائزر کے طور پر یہاں پر ذمہ داریاں سنبھالیں گی، لیکن ان کے لیے یہ جنید صفدر کا جو بیان ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے، کیونکہ جنید صفدر کو مستقبل کے سیاستدان کے طور پر نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا، اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں یا پھر مریم نواز ہوں، ان کو کچھ آئینی اور قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسے ماحول کے اندر جنید صفدر کو سامنے لا کر اس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید انہیں عمران خان کے مد مقابل ایک رہنما کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پارٹی چیئرمین رہنے پر عمران خان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹس جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، اور 11 جنوری کی صبح 10 بجے عمران خان کو طلب کیا گیا، اور نوٹس میں کہا گیا کہ عمران خان مقررہ تاریخ پر ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ وکیل پیش ہوں، اور نوٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ نااہلی کے باوجود آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، نااہلی ہونے کے باوجود پارٹی چیئرمین رہنے پر آپ کو یہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا، لیکن معاملہ اب عدالتوں کے اندر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف بھی مل چکا، اور اس حوالے سے معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں آئندہ آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ کچھ چھپے ہوئے ہاتھ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر دباؤ رکھا جائے، عمران خان کے اوپر پریشر رکھا جائے، اور کل کی پریس کانفرنس خاص طور پہ جو عمران خان نے کی، کھل کر ایک بار پھر انہوں نے ہینڈلرز کی جانب اشارہ کیا، نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن تمام تر پیغام ان کا جو ہے وہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچ گیا، اور ان تک جن تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے تھا ان تک بھی پہنچ گیا، اور پاکستانی عوام کو اچھے طرح سے اندازہ بھی ہو گیا کہ عمران خان کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کے پیچھے خفیہ ہاتھ کون تھا، کون یہ ساری منصوبہ بندی ترتیب دے رہا تھا۔ اور ایک انٹرویو کا بھی شہرہ ہے جو کہ نجی ٹی وی چینل کو عمران خان نے لاہور میں دیا، جو ابھی تک جو ہے وہ باوجود وہ نشر نہیں ہو سکا، لیکن اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس میں واضح طور پر اس انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے تھے، عمران خان کے قتل کی سازش انہوں نے تیار کی، مقصد ان کا یہ تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے قتل کے بعد جب امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو وہ ملک میں ایمرجنسی لگائیں۔
اچھا، دوسری جانب شہباز شریف جو ہیں وہ یہ ایک ایسے شخص، ایسے صاحب کی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھ کر چودھری نثار کے ساتھ رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں کر کے اپنے بھائی نواز شریف کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ ان کی ایک پوری تاریخ ہے، شریف برادران کی تاریخ ضیاء سے شروع کی جائے، جنرل جیلانی سے شروع کی جائے، جنرل حمید گل سے شروع کی جائے، یا آگے چل کر جو ہے وہ جو معاملہ 2013 کے انتخابات کے بعد ہوا وہاں سے شروع کی جائے، تمام تر مواقع کے اوپر انہیں NRO ملے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر۔ وہ صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کس طرح سے عمران خان کی مدد کی، سب کے سامنے ہے۔ یہ وہ موقف ہے، یہی وہ پروپیگنڈا ہے جو وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں اور ملازم میڈیا گروپ کی جانب سے گزشتہ 4 برسوں سے پاکستانی میڈیا کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کپتان کی، عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی گئی۔ حالانکہ جو حقیقت اس کے اندر یہ ہے کہ کپتان کو 2018 کے الیکشن کے اندر خفیہ ہاتھوں نے سادہ اکثریت حاصل کرنے سے روکا۔ مقصد ان کا صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ اور MKM اور اسی طرح کی جو دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کہ وہ ان کی بیساکھیاں جو ہیں وہ بنے رہیں اور ان کی انہیں ضرورت پیش آتی رہے۔ اور یہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں جس وقت بھی اپنی چال بدل لیں، اپنا حال بدل لیں، اپنی ڈھال بدل لیں، ایک اشارے پر، آنکھ کے اشارے پر، اور عمران خان کو مشکلات کا شکار کیا جائے، لولی لنگڑی جو ہے وہ حکومت ان کے ذریعے جو ہے وہ بنوائی جائے جس میں ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہ ہوں اور وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں، جیسا کہ گزشتہ 4 سال ہوتا رہا۔ لیکن ان تمام تر بلیک میلنگ کے باوجود جس طرح سے عمران خان نے معاشی فرنٹ کے اندر پاکستانی عوام کو ریلیف دی، کورونا کی صورتحال کے اندر بھی اس کی پوری دنیا نے تعریف کی۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر کپتان کے پاس سادہ اکثریت ہوتی تو پاکستان کتنا آگے بڑھ سکتا تھا اگر ان سیاسی جماعتوں کی بلیک میلنگ سے بچا رہتا۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی نہیں، گزشتہ پاکستان کی 50 سالہ سیاسی تاریخ میں وہ عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کہ عمران خان کو جنرل باجوہ سے کسی قسم کی کوئی مدد حاصل ہوئی۔ حالانکہ اب یہ بات ازہر من الشمس ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں خفیہ ہاتھوں نے کس طرح سے عمران خان کو 20 سیٹیں عمران خان کی کم کی تاکہ وہ اقتدار کے اندر جب آئیں تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہیں جو ہے وہ توقف کرنا پڑے، اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کو ساتھ لے کر انہیں چلنا پڑے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس موقع کے اوپر ان سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ کام بھی جو ہے وہ اپنا لیا۔ دوسری جانب جناب معاملہ ہے شہباز گل کا، اور شہباز گل پر فرد جرم اب 20 جنوری کو عائد ہوگی۔ بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ان کے اوپر ہے، اور اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے گزشتہ 4 برسوں کے اندر نواز لیگ کے رہنماؤں نے جس طرح سے، جس طریقے سے پاکستان کے تمام اداروں پر گھٹیا ترین اور غلیظ ترین الزامات جو ہے وہ لگائے، لیکن ان تمام تر الزامات کے باوجود نہ ہی تو اداروں کی جانب سے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی، نہ ہی اس طرح سے وہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ان کو پیش کیا جاتا رہا۔ جو معاملہ اعظم سواتی کے ساتھ پیش آیا، جو معاملہ شہباز گل کے ساتھ پیش آیا، جو معاملات ان یوٹیوبرز کے ساتھ پیش آئے جو کہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہے عمران خان کے حق میں، یا پھر خود عمران خان کے ساتھ جس قسم کے معاملات پیش آئے گزشتہ 8 ماہ کے اندر، قریباً 3 درجن کے قریب کیسز ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ان کے اوپر درج کیے گئے۔ شہباز گل کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، اعظم سواتی کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں میں چاہے وہ سردار ایاز صادق ہوں، چاہے جاوید لطیف ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، حمزہ شہباز ہو، پاکستان کے حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف، پاکستان کے حاضر سروس ججوں کے خلاف کس قسم کی گھٹیا، غلیظ اور مکروہ ترین زبان جو ہے انہوں نے استعمال کی، الزامات لگائے انہوں نے پاکستانی اداروں کے اوپر، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ دوسری جانب جناب IMF کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ 3 روز میں انہوں نے اپنا وفد پاکستان بھیجنے کے حوالے سے کہا ہے، لیکن شرائط ہیں ایک بار پھر ان کی وہی کہ جناب ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ کسی قسم کا کوئی ریلیف اس وقت گزشتہ 8 ماہ کے اندر نہیں دیا جا رہا، اس کو مزید جو ہے وہ کم کیا جائے۔ گویا مکمل طور پر ہاتھ پیر باندھ کر شہباز شریف کی سمپورٹڈ حکومت نے پاکستانی عوام کو، پاکستانی معیشت کو IMF کے سامنے جو ہے وہ لٹا دیا ہے، اور اب تمام تر فیصلے مستقبل کے جو ہے وہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے IMF ہی نے کرنے ہیں۔ کراچی کے اگر معاملات ہوں تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کسی صورت جو ہے وہ تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہاں پر پیپلز پارٹی کافی عرصے سے اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور نومبر کے مہینے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 15 جنوری کو ہوں گے،
15 जनवरी 2023 को। उसके बाद फिर वोटर लिस्टों का मामला आ गया, दीगर मामला आगे, डिले करने की कोशिशें होती रहीं। इस्लामाबाद में तो डिले कर दिए गए नवाज लीग की जानिब से, PDM माफिया की जानिब से। अब कराची में भी यही कोशिश की जा रही है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। देखिए किस हद तक जो है वो इस मामले के ऊपर अमल होता है। दूसरी जानिब परवेज़ अलई का जो बयान है वो है जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें परवेज़ अलई ने यह कहा कि वो जो है वो वोट, एतमाद का वोट जो है वो नहीं लेंगे। और जो एक पॉलिसी है इमरान खान की, जो एक पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे और ख़ास तौर पे GIT के हवाले से परवेज़ अलई ने GIT से भी फासला इख्तियार कर लिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से कल कुछ बयानात भी जो हैं वो समझ आए, जो है वो इस तरह से समझ आया कि वाज़ह तौर पर यह बात महसूस हुई कि इन बयानात के पीछे जो है वो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया। बैरिस्टर सैफ का भी अहम तरीन बयान आया कि इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स का जो नाम है वो नाम सामने आएगा। गवर्नर पंजाब का यह कहना था कि परवेज़ अलई को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये आइनी तकाजा है। दूसरी जानिब इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि परवेज़ अलई आइन की जो है वो एतमाद का वोट जो है वो हासिल करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, और उसके बाद फिर असम्बली को तहलील करने के मूड में भी नज़र नहीं आ रहे। इस पर इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है, परवेज़ अलई को क्लीन बोल्ड कर दिया है, बल्कि इंपोर्टेड और न्यूट्रल जो कि परवेज़ अलई पर तकिया किए बैठे थे उनको भी एक बाल पर आउट किया है। वो ऐसा बड़ा सरप्राइज है कि जिसमें इमरान खान ने पार्टी अरकान को यह हिदायत की है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम के तमाम अरकान हैं 177 वो असम्बली से, पंजाब असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएं। और एतमाद के वोट के हवाले से इमरान खान को जब ये ब्रीफिंग दी गई, तमाम ये फिगर्स इमरान खान के सामने जब रखे गए और जब ये बताया गया कि कोई मामला हो सकता है इस किस्म का परवेज़ अलई उनके हैंडल्स की जानिब से कि इमरान खान जो कि चाहते हैं 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए, अगर रुकावट डाली गई तो फिर पंजाब के तमाम अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो जनाब हो जाएंगे मुस्तफ़ी। और उनके मुस्तफ़ी होने के बाद जो है वो मामला आपको नज़र आ रहा है कि परवेज़ अलई जिनके पास अपनी पार्टी के तो सिर्फ 10 अरकान है और नवाज लीग उनके पास जो है वो जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें मौजूद हैं, अगर आधी से ज़्यादा असम्बली चली जाती है तो उसके बाद मुमकिन तौर पर नए आम इंतखाबात की तरफ जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।